بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ حیات طیبہ حضور غوث الاعظم تیسری نشست۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا بیان ماہ شوال المکرم 521 ہجری میں عظیم الشان مجلس میں ہوا، جس پر ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی۔ اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈانپا ہوا تھا۔ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند بیان فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 521 ہجری سے 561 ہجری تک 40 سال استقامت کے ساتھ مخلوق کو واعظ و نصیحت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکائے اجتماع کثیر لاتعداد ہوتے تھے، لیکن آپ کی آواز جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو بھی سنائی دیتی تھی، یعنی دور و نزدیک والوں کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز یکساں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شرکائے اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف سے ان کی جانب متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس شریف میں اولیاء کرام اور انبیاء کرام جسمانی حیات اور ارواح کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ بھی تشریف فرما ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تربیت و تائید فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام اکثر اوقات مجلس شریف کے حاضرین میں شامل ہوتے تھے، اور نہ صرف خود آتے بلکہ مشائخ زمانہ کو بھی مجلس میں حاضر ہونے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ جس کو بھی فلاح و کامرانی کی خواہش ہو اس کو عبد القادر جیلانی کی مجلس کی ہمیشہ حاضری ضروری ہے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرامات سے نوازا۔ ایک مرتبہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں چور کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ عبد القادر جیلانی ہے، تو آپ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور یہ سنتے ہی فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا، اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر شیئن للہ جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر اسے راہ ہدایت دکھا دو اور اس کی رہنمائی فرماتے ہوئے اسے کتب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام شہر میرے تحت تصرف اور زیر حکومت ہیں۔ حضرت عبد الملک زیال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف لائے۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ کاش سرکار اپنے عصا سے کوئی کرامت دکھائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا، ادھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا مبارک زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ روشن ہوا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس اے زیال تم یہی چاہتے تھے نا۔ حضور غوث پاک الطبقات الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو شخص تمہارے مدرسے کے پاس سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف فرماؤں گا۔ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ فلاں قبرستان میں ایک شخص دفن کیا گیا ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اس کی قبر سے چیخنے کی آواز آتی ہے
جیسے عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا وہ ہم سے بیعت ہے؟ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا ہمارے ہاں آنے والوں میں سے تھا۔ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا کبھی ہمارے گھر کا کھانا اس نے کھایا ہے؟ عرض کی کہ یہ بھی معلوم نہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ فرما کر جواب فرمایا، فرشتے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے ہم کو دیکھا تھا اور دل میں نیک گمان لایا تھا، اس وجہ سے اسے بخش دیا گیا ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو فریاد و بقا کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارک میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی بے انتہا محبت تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو بارگاہ رب تعالیٰ سے ندا آئی، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر جیلانی کی ذات سے محبت ہے، پس اسی سبب میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور آپ سے حسن اعتقاد کے باعث اس کی قبر کو وسیع کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بی بی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئیں کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس کی تربیت فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا۔ ایک روز ان کی ماں آئیں، دیکھا کہ لڑکا بھوک اور شب بیداری سے کمزور و زرد رنگ ہو گیا ہے اور اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں جسے حضور نے تناول فرمایا تھا۔ عرض کی کہ حضور تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو۔ یہ سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اٹھ اس اللہ کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ مرغی فوراً اٹھ کر صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے کو پہنچ جائے تو جو چاہے کھا لے۔ حضرت شیخ صالح ابو المظفر اسماعیل بن علی حمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتمی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف جو کہ زرِ ران میں تھی تشریف لاتے اور وہاں کئی دن گزارتے۔ ایک مرتبہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ دونوں میری زمین پر جمع ہوئے۔ اس میں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے خشک تھے اور انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سید غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور ایک کے نیچے 2 رکعت نفل ادا فرمائے تو وہ سبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے میں ان کا پھل آ گیا، حالانکہ یہ کھجور کے پھل کا موسم بھی نہ تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ پھل لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ نے تحفہ پسند فرما کر چند کھجوریں تناول فرمائیں اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا اور تیرے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال مقدار سے 2 گنا سے 4 گنا پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب میرا حال یہ ہے کہ 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 گنا سے 4 گنا واپس آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوری کسی مکان میں رکھتا ہوں اور اس میں سے 50 بوری خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوری موجود ہوتی ہے۔ میرے مویشی اس قدر بچے جنتے ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اور یہ حالت پیران پیر غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے آج تک موجود ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ممبر پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور اے بادل تو متفرق کر دیتا ہے۔ یہ سن کر بادل مجلس سے ہٹ گیا اور مجلس سے باہر برسنے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم شیخ جی کا کلام ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ بادل ہم پر برسنا بند ہو گیا اور ہم سے دائیں بائیں برستا رہا اور ہم پر نہ برسا۔ ایک دن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ابو حفص نامی ایک مرید اپنی اونٹنی لے کر آیا اور عرض کی کہ حضرت میرا حج کا ارادہ ہے، مگر میری اونٹنی ہے جو چل ہی نہیں رہی اور اس کے سوا میرے پاس اور کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ پس آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک انگلی لگائی اور اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے بعد اس اونٹنی کی حالت یہ تھی کہ وہ تمام سواریوں سے آگے چلتی تھی، حالانکہ وہ اس سے قبل سب سے پیچھے رہتی تھی۔